السلام علیکم ناظرین، لو اور رومانس پر مبنی ڈراماز آپ کو اپنی محبت کا دور یاد کرواتے ہیں، تو چلیے ہم آج رومانس کے دور میں واپس چلتے ہیں اور آپ کے لیے لو اور رومانس پر مبنی سال 2024 کے پاکستانی ڈرامے لے کر آتے ہیں جو آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ نمبر 10، محبت گم شدہ میری۔ ڈرامہ سیریل محبت گم شدہ میری ایک ہارٹ ٹچنگ سیریل تھا۔ یہ ڈرامہ اینڈ ہو چکا ہے۔ اس ڈرامے کے اندر ایک لو سٹوری دکھائی گئی جو کہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے۔ ہیرو ہیروئن ینگ اور نیو تھے۔ ڈرامے کے اندر جو ہیروئن دکھائی گئی، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ وہی لڑکی دنانیر مبین ہے جس کا 2 سال پہلے ٹک ٹاک ڈائلاگ پاری ہو رہی ہے پوری طرح وائرل ہوا تھا، اور اب یہ لڑکی ایکٹنگ کی دنیا میں آئی ہے اور آتے ہی چھا گئی۔ ڈرامہ محبت گم شدہ میری نے اس سچائی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ڈرامہ نوجوانوں میں بے حد مقبول ہے۔ اس کی شہرت سرحد پار تک سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ ایک بار ہماری ٹین ایجر نسل کی بات تو سنیں۔ نمبر 9، ماہری۔ ماہری ایک رومانٹک سیریل تھا۔ ماہری ڈرامے کی کہانی کافی انٹرسٹنگ ہے۔ دونوں بہوؤں کی آپس میں صلح دیکھ کر کافی اچھا لگا، ورنہ ہر ڈرامے میں دیورانی جٹھانی دشمن بنی ہوتی ہیں، لیکن اس بار مل کر دونوں نندوں اور ساس کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ فاخر اور عینی واقعی بچے لگ رہے ہیں جو اسکول جاتے ہیں اور میٹرک کے ایگزام دینے والے ہیں۔ اتنی چھوٹی عمر میں بچوں کی شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کچھ عرصے بعد جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو بہت سارے مسائل بن جاتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو مجھے بار بار کلک کر رہی ہے وہ یہ کہ فاخر اور عینی کو بچہ بتایا اور دکھایا جا رہا ہے، تو انہیں بچہ ہی رہنے دیں۔ ڈرامہ میکرز نے یہاں ڈنڈی ماری ہے، کیونکہ ایک طرف گھر والے ہنگامہ کر کے تھک گئے کہ بچے ہیں شادی نہیں کرنی چاہیے، جبکہ دوسری طرف یہی بچے نئے گل کھلا رہے ہیں۔ عینی بھی چھت پر ہوتی ہے اور 2 لڑکے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح فاخر بھی کھلے عام لڑکی سے ڈیٹ مار رہا ہے۔ یعنی اگر فاخر اتنا ہی بچہ ہے تو ڈرامہ میکرز اسے لڑکی سے عشق و عاشقی کرتے نہ دکھاتے۔ مجھے یہ چول بہت بری لگی۔ ایسی بھونگیاں نہ ہی ماریں ARY والے، کیونکہ یہ چیزیں بہت اریٹیٹ کرتی ہیں۔ آپ میں سے کس کس نے یہ ساری باتیں نوٹ کی؟ نمبر 8، خوشبو میں بسے خط۔ خوشبو میں بسے خط ایک رومانٹک ڈرامہ سیریل ہے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا، اب بھی یہی کہنا ہے، نادیہ جمیل نے کیا سوچ کر خوشبو میں بسے خط ڈرامے کو سائن کیا۔ 15 قسطیں ہو چکی ہیں۔ نادیہ کا کردار ایک عام سا ہے، دوسرا بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ باقی ڈرامے کی کہانی اچھی ہے، کچھ بولڈ بھی ہے لیکن حقیقت بھی ہے۔ ڈرامے میں ان نام نہاد شاعروں اور لکھاریوں کی خوب عزت افزائی ہو رہی ہے جن کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہماری کتاب چھپ جائے، ہم مشہور ہو جائیں، پھر حسینہ کی جو دوست کی ماں ہے، دکھنے میں وہ بہت شریف عورت لگتی ہے لیکن حقیقت میں کتنی واہیات ہے۔ بیٹی کو کہتی ہے کتاب چھپوانے کے لیے تم کو کسی بھی حد تک جانا پڑے تو چلی جاؤ۔ کسی بھی حد تک مطلب یعنی ہر حد کراس کر جاؤ، کسی کے ساتھ سونا بھی پڑے تو سو جاؤ، بس مشہور ہو جاؤ، صاحب کتاب ہو جاؤ۔ بیٹی کی خود کی اتنی اوقات ہے کہ محترمہ کو اردو کے الفاظ بھی صحیح سے بولنا نہیں آتے، لیکن ماں کا کہنا کہ آج کل یہ باتیں کون دیکھتا ہے، صاحب کتاب ہوگی تو لوگ متاثر ہوں گے تم سے۔ دور فٹے منہ ایسی ماں کا جو خود ہی اپنی بیٹی کو ایسی دلدل میں دھکیل رہی ہے جس سے وہ کبھی نکل نہیں سکے گی۔ نمبر 7، اکھاڑا۔ ڈرامہ سیریل اکھاڑا حال ہی میں گرین انٹرٹینمنٹ چینل پر نشر ہوا ہے۔ یہ ڈرامہ بہت ہی شاندار سیریل ہے۔ پاکستان کے مشہور اداکار فیروز خان
جو اپنی نجی زندگی کی وجہ سے کافی عرصے سے تنازعات میں گھرے ہوئے ہیں، ڈرامہ سیریل اکھاڑ کے ساتھ ڈرامہ انڈسٹری میں واپسی کر رہے ہیں۔ ڈرامے میں فیروز خان کے ساتھ سرہا اصغر ہے۔ سرہا اصغر نے کہا ہے کہ فیروز خان کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ بہت اچھا رہا۔ وہ اپنے کام کے ساتھ بہت ایماندار ہیں۔ انجم شہزاد کی ہدایت کاری میں بننے والا ڈرامہ سیریل اکھاڑا گرین انٹرٹینمنٹ پر پیش کیا جائے گا، جس کی کہانی کشتی اور دنگل کے گرد گھومتی ہے۔ فیروز خان کے علاوہ ڈرامے کی کاسٹ میں سرہا اصغر، فراز فاروقی، حنا آفریدی، سونیا حسین، ندا ممتاز اور دیگر شامل ہیں۔ نمبر 6، خئی ڈرامہ آپ سب نے دیکھا ہوگا۔ زمدہ نے سب کو ختم کر دیا، شوہر پر بھی ترس نہیں آیا۔ چلو مان لیتے ہیں کہ خئی کی رسم پوری کرنی تھی، لیکن جب ایک خاندان کی نفرت میں اسے ختم کر دیا، پھر گاؤں چھوڑ کر کیوں گئی؟ نہیں، چنار سے نفرت تھی تو کسی اور سے شادی کیوں نہیں کی؟ ساری زندگی اس کی اولاد کو کیوں پالتی رہی؟ مجھے لگتا تھا کہ زمدہ شوہر کو معاف کر دے گی، کیونکہ وہ سچ میں اس سے محبت کرتا تھا اور ماضی میں جو ہوا اس پر پچھتا بھی رہا تھا۔ فیلنگ سیڈ فار چنار ناؤ، اس کا آخر پر کہنا تمہیں ہم سے پیار ہے کیسے چھپ چھپ کر ہمارا قبر پر آتا ہے۔ اف، یہ ڈرامہ بھی اوور ہال رومانٹک تھا۔ نمبر 5، تمہارے حسن کے نام۔ ڈرامہ سیریل تمہارے حسن کے نام ایک سپر ڈوپر رومانٹک سیریل ہے۔ ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں شامل ہیں صبا قمر اور عمران عباس، دونوں اعلیٰ پائے کے اداکاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ڈرامے میں نیشنل کالج آف آرٹس کے اندر کہانی بنائی گئی ہے جو 2 نسلوں پر محیط ہے۔ ایک نسل 90 کی دہائی کی تو دوسری 21ویں صدی کی 5th جنریشن ہائیبرڈ نسل کہلاتی ہے۔ قمر اور مہا حسن نے جہاں اپنے کرداروں کو خوب نبھایا ہے، وہیں دونوں نے ایک آرٹسٹ عورت کے لباس، زیور، میک اپ، بالوں کے انداز پر بھی توجہ دی ہے۔ صبا قمر نے تو حسن کی انتہا کر دی ہے، بہت خوبصورت لباس اور زیورات کا انتخاب کیا ہے، بہت کلاسیکل انداز میں دیکھنے کو ملا ہے۔ کالجوں کے شہر کا ایک نفیس سا کلچر شہر کی چکا چوند میں ماند پڑ جاتا ہے، لیکن ڈرامے میں 2 نسلوں والی مشقت کے باوجود اس کا حسن زندگی کے حسن کی طرح برقرار ہے۔ ایک آرٹسٹ عورت اور مرد کو ایک آرٹسٹ مرد یا عورت ہی ہضم ہوتے ہیں، انہیں دنیا داریاں راس نہیں آتی۔ اسی لیے یہ ڈرامہ بنیادی طور پر آرٹ اور آرٹسٹک تہذیب کا نمائندہ ہے۔ ناول کو اسکرپٹ میں سارہ قیوم اور عمیرہ احمد نے ڈھالا ہے، ڈائریکٹر ثاقب خان ہیں۔ نمبر 4، اسٹینڈ اپ گرل۔ اسٹینڈ اپ گرل مجھے بھی بہت پسند آیا۔ یہ ڈرامہ میں دیکھتی رہی، ساتھ ساتھ کل آخری قسط نے آنکھیں نم کر دی۔ اختتام بھی اچھا رہا، جسے دیکھ کر یہ سمجھ آتا ہے کہ ضروری نہیں ہر کہانی کے آخر میں لڑکا اور لڑکی کی شادی ہو۔ کبیر نے زارا سے کہا کہ میں تمہاری ظاہری لک سے تو متاثر نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ تمہارا ٹیلنٹ تھا جس نے میرا دل جیتا۔ اور مجھے اس کا یہ جملہ بہت اچھا لگا جب اس نے کہا کہ میں یہاں سے نکل نہیں سکتا اور تمہیں یہاں باندھ کر نہیں رکھ سکتا، یعنی اس حقیقت کو تسلیم کیا اور زارا کو آزاد چھوڑا کہ وہ اپنے لیے فیصلے کرنے میں خود مختار ہے۔ ہاں، اسے آگاہ نہیں کیا، اب اس کے آنے پر سوال کرنے پر یہ بتایا، مگر یہ چیز اچھی تھی۔ ہمارے ہاں عام طور پر اسی چیز کا بہانہ بنا کر کہیں اپنی مجبوری کا رونا رویا جاتا ہے، کہیں دوسرے کو طویل عرصہ لٹکائے رکھتے ہیں، یا پھر آخرکار انکار کر دیتے ہیں کہ ہم مزید ایک ساتھ نہیں چل سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ میرے خیال سے گرین ٹی وی کی کاوش کو سراہنا چاہیے، اچھی کہانیاں لا رہے ہیں، بے جا توالد کا شکار بھی نہیں ہوتی، کچھ مختلف موضوع منفرد عنوان کے ساتھ معاشرے کے کسی نہ کسی پہلو یا نظریے کی عکاسی ہوتی ہے۔ نمبر 3،
کانٹریکٹر۔ خائی کے بعد جیو پر ایک اور زبردست ڈرامہ آیا ہے جس کا نام کانٹریکٹر ہے۔ یہ 5 قسطوں کی ایک منی سیریز ہے۔ کہانی ایک پروفیسر شوہر اور ڈاکٹر بیوی کی ہے جن کے بیٹے کا قتل ہو چکا ہے اور وہ دونوں پارٹ ٹائم کرائے کے قاتل کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اچھی بات یہ لگی کہ لیڈ رول میں کوئی جوان ہیرو ہیروئن نہیں بلکہ بوڑھے ہیرو محمد احمد اور ہیروئن شمیم ہلالی کو لیا ہے۔ دونوں کی ایکٹنگ بھی اچھی ہے۔ ڈرامے کو لکھا بھی محمد احمد نے ہے اور ڈائریکٹ مہرین جبار نے کیا ہے۔ آپ بھی دیکھیے گا، اچھا لگے گا۔ نمبر 2، عشق مرشد۔ ڈرامہ سیریل عشق مرشد جو کہ گزشتہ برس اکتوبر سے نجی ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے، اپنی رومانوی اور منفرد کہانی کی وجہ سے بہت مقبول ہوا۔ اس ڈرامے کی ہر قسط نے یوٹیوب پر ریلیز کے چند ہی گھنٹوں میں لاکھوں ویوز حاصل کیے ہیں۔ ڈرامے کی آخری قسط کو اب بڑے پردے پر دکھائے جانے کا امکان ہے، جس کے حوالے سے کراچی کے سینماؤں میں پوسٹرز بھی آویزاں کیے گئے۔ اس ڈرامے کی ہدایت کاری فاروق رند نے کی ہے اور اسے عبدالخالق خان نے تحریر کیا ہے، جبکہ مرکزی کرداروں میں در فشاں سلیم اور بلال عباس خان شامل ہیں۔ آخری قسط 3 مئی کو سینماؤں میں دکھائی گئی۔ نمبر 1، جانے جہاں۔ جانے جہاں ایک رومانٹک ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ سیریل جانے جہاں سے بڑی امیدیں وابستہ تھی کیونکہ اس کے ساتھ کچھ بڑے نام جڑے ہیں، لیکن کہانی میں اس قدر جھول ہے اور بے تکا پن بھی کچھ اس لیول کا ہے کہ حمزہ علی عباسی اور عائزہ خان کی آن سکرین کیمسٹری بھی ان غلطیوں کا مداوع نہیں کر سکتی۔ ویسے تو بہت کچھ کہنے کو ہے، لیکن اس وقت صرف 2 باتیں ہی ذہن میں گردش کر رہی ہیں۔ پہلی یہ کہ اگر کشور نے شہرام کو سلو پوائزننگ کے ذریعے مارنے کا منصوبہ بنایا ہے تو اپنی بہانجی کے ساتھ اس کی زبردستی شادی کروا کر جائیداد میں ایک اور شریک کیوں بنا رہی ہیں؟ دوسرا سوال یہ کہ ماہنور نے اگر ہر چیز خود ہی ساتھ لائی تھی اور جیسے اپنے گھر میں بچوں کو زمین پر بٹھا کر پڑھا رہی تھی ویسے ہی پڑھانا تھا تو حویلی میں پڑھانے سے اسے کیا فائدہ ہوا؟ شاہرام بچوں کو آئس کریم کھلانے کی بجائے اگر کلاس لینے کا بہتر انتظام کروا دیتا تو یہ بات بھی سمجھ میں آتی۔ ٹھیک ہے، ڈرامہ ہوتا ہے، لیکن یہ ڈرامے لکھنے والے مصنف کم از کم یہ تو سوچ لیا کریں کہ کہانی میں اتنا جھول نہ ہو کہ ڈرامے کو ڈرامہ سمجھنے والے بھی سر پکڑ کر بیٹھ جائیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔